بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسلوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مکتب اہل بیت میں اور دوسرے مکاتب میں کیا فرق ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں جو فرق بیٹھا ہوا ہے وہ ظواہر کا فرق ہے کہ مطلب بھائی شیعہ کون کا جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سنی کون جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا شیعہ کون ہیں جو مثلا تھوڑا دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، اہل سنت وہ ہیں جو تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ فرق اساسی نہیں ہے۔ جو مالک سنی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ فقہی اختلاف اتنا میٹر نہیں کرتا، وہ تو آپ کے مراجع کے اندر بھی فقہی فتاوی میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہ روایات کے اعتبار سے مختلف فتاوی ہیں۔ اصل جو فرق ہے تشیع میں اور غیروں میں، جو دنیا کو نظر آنا چاہیے، مثلا ایک مسیحی ہے، ایک کافر، ایک ہندو ہے، وہ اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اس کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ مسلمان فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کون کتنے بجے افطار کرتا ہے یہ اس کے لیے میٹر نہیں رکھتا۔ کل مثلا آغا سیستانی فتویٰ دے دیں کہ آپ فلاں ٹائم پہ روزہ افطار کریں تو ان کے مقلد انہی ٹائم پہ اپنے روزے کو کیا کریں گے؟ افطار کریں گے۔ اصل جو فرق ہے مکتب تشیع میں اور دوسرے مکاتب میں وہ آئیڈیولوجیکل فرق ہے۔ ہماری فکر اور دوسروں کی فکر میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق واضح کب ہوا؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ مکتب تشیع پروپر تشکیل کب سے تشکیل پایا، تو یہ واقع کربلا کے بعد۔ یعنی آپ چوتھے امام میں ایسے لوگ، ایسے شیعہ دیکھتے ہیں جو شیعہ تھے لیکن نماز ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے سارے مثلا مکاتب والے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ آتے تھے جن کو صحیح سے احکام حج کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ٹریننگ کی صورت شروع ہوئی وہ چوتھے امام کے زمانے سے شروع ہوئی، کہ پھر پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں پروپر شاگرد بنائے گئے، ان کو سکھایا گیا کہ کس طرح اپنے مکتب کی ترویج کرنی ہے۔ پروپر نظریہ ولایت کہ صرف امیر المؤمنین کی قبر کا پروپر کب پتہ چلتا ہے؟ آپ کے چھٹے امام کے زمانے میں، کہ لوگ آتے ہیں معصوم کے پاس اور معصوم ہر اپنے چاہنے والے سے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ سوال کریں کہ آپ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پہ گئے ہو؟ مطلب کانسیپٹ آف زیارت قبر کہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اگر امام شہید ہوئے تو ہم نے کربلا بھی جانا ہے، اگر معصوم کی قبر ہے تو ہم نے امیر المومنین کی قبر کو دیکھنے نجف جانا ہے۔ پھر کہیں کہ قبر پہ گئے کہ نہیں، پھر اگر کوئی کہے کہ میں گیا ہوں اسے بتائیں ابو ایوب انصاری، اگر جا رہے ہو تو اس طرح سلام کرنا، اگر جا رہے ہو تو غسل کرنا، اگر جا رہے ہو تو اذن زیارت پڑھنا، اگر جا رہے ہو تو 2 رکعت نماز زیارت بھی ادا کرنا، اس طرح سے دعا کرنا، السلام علیکہ یا داعی اللہ، 7 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اذکار جا کے اس قبر پہ گئے۔ یعنی پروپر ایک سسٹم کو تشکیل دیا جا رہا ہے جسے نظام زیارت آپ بولتے ہیں، کہ آج پوری دنیا سے شیعہ کبھی مشہد جا رہے ہیں، کبھی کربلا جا رہے ہیں، کبھی مثلا مدینہ الرسول میں جا رہے ہیں۔ مطلب ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک نظام کو تشکیل دیا جا رہا ہے، دعاؤں کا نظام، معصومین کی قبور کا نظام، زیارت جاؤ تو زیارت کیسے کرو، غسل زیارت کرنا ہے، اس زیارت کا ثواب کتنا ہے، پھر یہ بتانا کہ حسین کی زیارت کا ثواب مثلا 70 عمروں کے برابر ہے یا حجوں کا ثواب ہے، پھر گریے کے لیے ترغیب دلانا کہ کس عالم میں ہمارے جد کی اور قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، اس عالم میں کہ تو بھوکا ہو، پیاسا ہو، گریبان چاک ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، اس عالم میں جاؤ۔ اور روتے ہو تو کیا شکل پہ رونے کے آثار ہوتے ہیں؟ گھر جاتے ہو تو کیا گھر والے بولتے ہیں کہ گویا تمہارے چہرے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں اتنے رو کے آ رہے ہو؟ کہ گھر میں محفل رکھنا، پہلی مجلس جس امام نے اپنے گھر میں رکھی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یعنی پروپر مجالس کا سلسلہ نہیں ہے، 5ویں امام، چھٹے امام، پھر 7ویں امام، پھر امام رضا، یعنی محفل بادشاہ میں، مامون کی محفل میں ایک سرکاری محفل ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، ولی عہد ہیں، سرکاری افسر بیٹھے ہیں، وہاں پہ جناب دیبل کو کہتے ہیں کہ مجھے میرے جد حسین کے مصائب سنا۔ پھر مصائب سنا تھا، ایک شعر خود اسے دیتے ہیں کہ یہ 2 شعر بھی پڑھنا کہ اگر اس قبر پہ رو رہے ہو جو کربلا میں ہے، ایک قبر تو اس میں بنائی جائے گی،
اب دیبل کو نہیں پتا، اشارہ کہتے ہیں کہ دیبل یہاں پہ میری شہادت واقع ہونے والی ہے۔ پروپر ایک نظام کو آل رسول نے تشکیل دیا۔ اب اس نظام کی باؤنڈریز بھی بتائیں، سرحدیں بھی بتائیں، ریڈ لائنز بھی بتائیں کہ تم نے کس طرح چلنا ہے، کس لائن کو کراس نہیں کرنا۔ میں نے کل چھوٹی سی مثال محمد علی انجینئر مرزا کی دی کہ یہ المیہ ہو جاتا ہے، انسان خطرے میں پڑ جاتا ہے جب اس کی فالوونگ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ خود کو امام سمجھنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی عربی بنانے سے، گاڑھا عین بولنے سے، گاڑھا ہا بولنے سے کوئی عربی دان نہیں بن جاتا۔ اہل سنت کے یہاں جن کا ٹیگ لگا ہے مفتی، آپ ان سے فتویٰ اپنے ان کے بچے ان سے پوچھیں گے، لیکن جس بندے نے پڑھا نہیں، اس نے 4 کتابیں یہاں سے، 4 کتابیں شیعوں کی، 4 کتابیں بریلویوں کی، اس سے فالوونگ تو بڑھ گئی، لیکن یہ تو نہیں کہ اگر آپ کے 4 لاکھ فالوور ہیں، 2 ملین فالوور ہیں، اب آپ مفتی بھی بن گئے ہو۔ اہل سنت کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے، شیعوں کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے۔ اور یہی کام اگر ہمارا ذاکر آ کر کرے کہ بھائی مجھے تو 1 لاکھ مجمع سننے میں آتا ہے، اب مجھ سے فتویٰ بھی پوچھو، میں فقہی مسائل کو بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ ایون اگر کوئی مولانا آ کر ممبر پہ یہ کرے، ہمارے یہ مسائل کیوں ہوئے کہ ہم مختلف شرعی مسائل میں، وہ چاہے تشہد کا مسئلہ ہو یا جمعے کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں، یہ کیوں آ گئے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس ممبر پہ آ کے فتاویٰ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ والے اس قانون پہ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے بحث کرنا۔ جب پاس ہو گیا، عوام کو صرف قانون بتانا ہوتا ہے، اس ڈسکشن میں نہیں جانا ہوتا۔ ہم نے صرف عوام کو فتویٰ بتانا ہے، فتویٰ کیسے بنا، اس پہ کیا بحث ہوئی، اس پہ کیا ڈسکشن ہوئی، یہ کن کا کام ہے؟ یہ حوضے میں بیٹھے مراجع کا کام ہے۔ پہلے کیا فتویٰ تھا، اب کیا فتویٰ ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ایک خطیب کا کام ہے صرف آپ کو کیا سنا ہے؟ فتویٰ سنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا بیمار ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے گولی لکھ کے دے، سر میں کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب ابھی ڈسپرین کیوں دے رہے ہیں، پیناڈول کیوں نہیں دے رہے، اور ڈسپرین کا فارمولہ کیا ہے، اور یہ فارمولہ ایسے بنا کیوں؟ تو پہلے سر میں درد اور ڈبل کیا ہو جائے گا؟ درد ہو جائے گا۔ آپ سولوشن کے پیچھے، قوم کو قانون بتانا ہے، بحث پارلیمنٹ میں۔ خطیب کا کام ہے فتویٰ بتائے، بحث کہاں ہوگا؟ حوضوں کی جو پارلیمنٹ ہے، وہ چاہے قم کی پارلیمنٹ ہو، وہ چاہے نجف کی پارلیمنٹ ہو، وہاں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کو مراجع بولا جاتا ہے، ان کا کام ہے کیا کریں؟ بحث کریں۔ فتاویٰ میں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں اور اس بحث میں بھی پڑھیں، کیونکہ عوام اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ عوام کو سولوشن چاہیے، جس طرح ڈاکٹر سے گولی لینے جاتے ہیں۔ اب یہ ایسے افراد اہل سنت میں بھی آپ کو ملیں گے، پیدا ہو رہے ہیں۔ 80% اس نے اچھا کام کیا کہ وہ چیزیں جو ہم بولتے تھے نہیں مانتے تھے ہمارے اہل سنت کے بھائی، اب انہی کے بچے نے جب بولنا شروع کی تو سب نے مانا۔ ہم نے بھی کیا کی؟ ان باتوں کی تائید کی۔ کسی نے بولا کہ مولانا یہ اتنا آگے آ کے اب رک کیوں گیا ہے محمد علی انجینئر؟ میں نے کہا اپنے بنائے ہوئے اصول کی جب مخالفت کرے گا، اپنا بنایا ہوا، اس کا مشہور جملہ تھا نا، نام وہابی نام بابی، نہ میں بابوں کو مانتا ہوں نہ میں وہابی کو مانتا ہوں، میں مسلم علمی کتاب، مثلا میں کتابوں کو مانتا ہوں، بابوں کو وہابیوں کو نہیں مانتا۔ پھنسا کہاں پہ؟ اس نے سب بابوں کا انکار کیا، 2 بابوں کا انکار آج تک نہیں کر سکا۔ 2 بابوں میں آج تک پھنسا ہوا، ایک بابا مسلم، ایک بابا بخاری۔ تو کسی نے کہا مولانا ہدایت کب ملے گی؟ میں نے کہا جب باب علی ابن ابی طالب پہ آ جائے گا۔ کیونکہ آپ اگر کسی بھی کتاب کو زندگی میں بولو گے نا یہ اٹل ہے، مطلب اس میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، یہاں پہ آپ کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ آج تک شیعوں نے کبھی نہیں کہا کہ بہار میں جو کچھ ہے صحیح ہے، کتب اربعہ میں جو کچھ ہے، آج تک ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے اپنی کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے، ایک ہی کتاب ہے جس میں جو کچھ ہے صحیح ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ ایک ہی کتاب ہے، باقی جتنی ہماری احادیث ہیں ہم ان کو کس سے ملاتے ہیں؟ قرآن سے ملاتے ہیں۔ آئینہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہاں اگر حدیث قرآن کے ٹکر میں آتی ہے، دیوار پہ مارو یا جوتے کی نوک کے نیچے رکھو، کیونکہ قرآن کی مخالفت میں اگر کوئی حدیث آ جائے وہ خراب ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ ساری وہ روایتیں جو شیعہ سنی دونوں کتب میں ہیں اسے تو بیان کرتا ہے، لیکن مثلا اگر بخاری میں آ گیا قبر ہے تو اسے گرا دو، ڈھا دو، یہ کر دو، رسول خدا نے فرمایا، تو وہ ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حاکم حبشی غلام ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یزید جیسا ہو، اس کے خلاف قیام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ انہی کتابوں میں، جبکہ بخاری لکھنے والا
خود لکھتا ہے جناب اسماعیل، کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر یہ حدیثیں نکالی. اب اس سے تصور لگائیں، اب عدد دقیق مجھے یاد نہیں، مطلب بہت کثیر حدیثوں کو چھان کر میں نے یہ صحیح البخاری لکھی. اب تصور کریں کہ امت میں کتنی جھوٹی حدیثیں آئی ہوں گی. عدد بہت بڑا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثوں کو چھان کر میں نے ان حدیثوں کو جمع کیا. اب سوال ہے کہ ان کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو اتنے لاکھ جھوٹی حدیثیں آ چکی تھیں اور اس کے بعد میری نظر میں جو صحیح تھیں، اب جو بخاری کی نظر ہے ضروری تو نہیں وہ رسول کی بھی نظر ہو، وہ قرآن کی بھی نظر ہو، وہ اللہ کی بھی نظر ہو. اسے لگا کوئی صحیح ہے. انسان جائز الخطا ہے، کوئی امام تھوڑی ہے، کوئی نبی تھوڑی ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے کہ جو اس نے جمع کیا وہ صحیح تھا. اب قبلہ مجلسی صاحب جمع کریں یا کوئی بھی جمع کرے، ہم معصوم تھوڑی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث پڑھیں گے، اگر قرآن سے ملتی ہے تو صحیح ہے. تو ایک طرف اللہ ڈیلی مسلمانوں کو ایک آیت پڑھنے کا حکم دے. میں نے کہا نا، یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، مکتب تشیع. ایک طرف کہہ رہے ہیں رسول خدا نے کہا کہ حاکم ظالم ہو، فاجر ہو، یعنی ایسی ایسی حدیثیں بعض اوقات جوک لگتا ہے انسان کو. یہاں تک کہا کہ اس کے اندر چاہے شیطان چلا جائے. میں اپنی تائید کے لیے مفتی طارق مسعود، مفتی ہیں اہل سنت کے، مطلب علمی اعتبار سے یہ محمد علی مرزا سے فقہی اعتبار سے زیادہ مضبوط بندہ ہے. اس کی پوری آپ جا کے کلپ سن لیجئے، جب وہ یہ ساری حدیثیں پڑھتا ہے، یہاں تک کہ چاہے اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے. رسول نے فرمایا کیونکہ حاکم ہے اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، اس کے خلاف قیام کرنا حرام. اب عبد الملک مروان سب سے مضبوط ترین حاکم رہا بنو امیہ کا، بہت فتوحات ہیں، بڑا ذہن تھا، ذہین آدمی تھا. اس نے بڑا مضبوط کیا. اس نے یزید کے سارے خاندان کو ختم کر کے یہ مروانی بات میں آ کے یہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے شادی کی یزید کی بیوی سے. وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ پھر پہلا بادشاہ ہوا اور اس کی بیوی کو اس نے گالی دی، پھر اس نے ماں سے شکایت کی، پھر اس کو پہلے کو اس کی ماں نے ہی رات کو بستر میں ہی اسے قتل کر دیا. پھر اب مروانی سلسلہ آپ دیکھتے ہیں وہاں سے سلسلہ چلا. بہرحال یہ بڑا مضبوط مرحلہ تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینے سے ایک مدنی لوگ بندے کو بلایا، کیونکہ اگر کوئی شامی حدیث بتاتا تو لوگ کہتے انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں. جیسے اتھینٹسٹی مل جاتی ہے نا، ایک بندہ نجف سے آ رہا ہے، ایک بندہ قم سے آ رہا ہے تو کہتے ہیں وہاں سے آیا ہے، کہیں ان کا نمائندہ ہے تو اس کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے. مدینے سے بلایا اور سینکڑوں کی تعداد میں کیا لکھوائیں؟ حدیثیں لکھوائیں. پیسے کھلاتے تھے کہ یہ حدیثیں بناؤ، یہ حدیثیں پڑھو. اور ذہین اتنے تھے کہ بھائی اگر ہم حدیثیں سنائیں گے کہ وہ ایک مانے گا ایک بندہ نہیں مانے. کئی لوگ تھے اس وقت اصطلاح شیعہ نہیں تھی، کئی لوگ تھے جو مثلاً کہتے تھے یہ محبان اہل بیت ہیں، یہ نہیں مانیں گے. اب کہا اگر علی والے کو منوانا ہے تو حدیث کا ریفرنس کس کے ساتھ ملاؤ؟ سلمان کے ساتھ ملاؤ، ابو ذر کے ساتھ ملاؤ، ابن عباس کے ساتھ ملاؤ. اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں بطور مثال. اس حدیث کو یہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ جناب ابو ذر غفاری سے. اب سب کو پتا ہے کہ ابو ذر علی کے قصیدے پڑھنے والا ہے. ابو ذر حکومت کا سخت نقاد، کہ جس کی تنقید اور امر بالمعروف کی وجہ سے جناب ابو ذر کو نبی کے شہر سے نکال کے کہاں بھیجا گیا؟ شامات میں، جو آج کل لبنان ہے، یہاں بھیجا گیا. یعنی بھیجا بھی ایسی جگہ پہ گیا کہ ابو ذر ایسی جگہ جائے جہاں پہ علی کے فضائل بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ وہاں سارے دشمنان اہل بیت تھے. ایک لفظ اور زبان کھولے گا تو ابو ذر کا سر قلم کر دیا جائے گا. مخالف کس کا تھا؟ جناب عثمان کا، تیسرے خلیفے. سخت مخالف تھا، کیونکہ بیت المال کے اندر جو مال کی ہیرا پھیری ہوتی تھی اور جو تقسیم اموال میں زیادتیاں ہوتی تھی، ابو ذر کھل کے بولتا تھا کہ یہ مخالفت کر رہا ہے. اور جلیل القدر صحابی ہے، ابو ذر کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. ایک قتل تو ان کے سر پہ پہلے تھا، جناب مالک ابن نویرہ، جن کو خالد ابن ولید نے قتل کیا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے. بہرحال اس قصے میں نہیں پڑھنا چاہتا. قتل کیا، ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. الزام یہ لگاتے ہیں کہ شیعہ توہین نساب کرتے ہیں، لیکن جرت اتنی نہیں کہ یہ بتائیں سب سے پہلے ربی کے صحابی کی توہین کس نے کی تھی، نبی کے صحابی کو قتل کس نے کیا تھا، ان کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی تھی. یہ تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. بہرحال جناب ابو ذر کے اوپر
نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ روایات تھی ایک عمار اور جناب ابو ذر کی فضیلت میں کہ آسمان نے اپنے نیچے ابو ذر سے سچا بندہ نہیں پایا. یہ نبی کا صحابی ابو ذر کو شہر بدر کیا شامات کی طرف. اب دیکھیے جعل حدیث کس طرح کرتے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے، اس میں جا کے بڑی اسٹڈی جا کے کریں کہ واقعاً کتنی احادیث کو کس طرح جعل کیا گیا. کہا کہ جناب ابو ذر کے پاس 2 لوگ گئے. اب یہ کون ہے ان کا بھی نہیں پتا. کیا 2 لوگ گئے؟ یعنی اسی طرح حدیث شروع کرتے ہیں، عطا پتہ نہیں ہے، آپ آدھی تار کو دوسری تار سے کیا کر دو، ملا دو. کہ 2 لوگ گئے جناب ابو ذر مخالف کس کا؟ حکومت کا. اب دیکھیے کہتے 2 لوگ ابو ذر کے پاس گئے اور جناب ابو ذر نے درخواست کی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. مطلب نبی کے صحابی پہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ یہ حج پہ بھی نہیں جا سکتے. جیسے آپ کی ECL میں نام ڈال دیتے ہیں کہ بھئی اندر ہی رہے، کہیں باہر جائے گا ہماری برائیاں کرے گا اور نظام کو ننگا کرے گا، کہیں اندر ہی رہے، بندہ رکا رہے. اجازت مانگی ان دونوں نے، کہتے ہم نے اجازت مانگی، پرمیشن ملی. ابو ذر کو کہاں لے گئے؟ حج پہ لے گئے. غالباً عرفات یا منی کے میدان میں کوئی 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. کہتے ہیں ابو ذر نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دونوں آئے، کہنے لگے ابو ذر وقت کے حاکم نے 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھائی ہے. جیسے حج تمتع ہے نا، اس کو عمر نے منع کرا دیا تھا، پھر حضرت علی نے اسے کیا کیا؟ جاری کیا. یہ سارے مسلمان پھر نام دیتے ہیں بدعت حسنہ، بھی اچھی بدعت تھی. یعنی رسول جو کرتے تھے کسی نے آ کے منع کر دیا، پھر حضرت علی نے اسے جاری کر دیا کہ آج پوری مسلمانوں کی امت پہ کس کا احسان ہے؟ علی کا احسان ہے کہ مولا علی نے حج تمتع کو کیا کیا؟ پھر واپس پلٹایا کہ رسول کی وہ سنتیں جو بعض خلفاء نے منع کر دی تھی رسول نے. اسی طرح رسول 2 رکعت نماز پڑھتے تھے غالباً منی میں. تو پتا چلا کہ وقت کے خلیفے نے جناب عثمان نے کیا کی ہیں؟ 4 رکعت پڑھائی ہیں. کہتے ابو ذر کو کہا کہ 4 رکعت پڑھائیں. کہتے ابو ذر غصے میں آئے اور کہا کہ کوئی کیسے نبی کی سنت کو ختم کر سکتا ہے؟ جب نبی نے 2 رکعت پڑھی تو کہا کہ 4 کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ بدعت ہے امت میں. تو کہہ رہے ہم سن رہے تھے. ابو ذر جب غصے کا اظہار کر رہے تھے. اب سنیے گا. کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوا تو جناب ابو ذر نے 4 پڑھی. جب نماز کا وقت ہوا تو ابو ذر نے کتنی پڑھی؟ 4 پڑھی. ہم نے کہا ابو ذر ابھی اتنا بھڑک رہے تھے، پھر 4 پڑھی. کہا نہیں، رسول خدا نے فرمایا ہے جو حاکم کرے اسے فالو کرو. اب وہ غلط بھی کر رہا ہے، وہ جانے خدا جانے، تم وہی کرو جو حاکم کر رہا ہے. ایسی روایتیں بنا کے نسبت کس کی طرف دی؟ کبھی ابو ذر کی طرف. کہ مطلب حاکم نے کیا کیا؟ یہ کرتے گئے حلال کو بھی حرام کر دیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے حرام مانتے ہیں. جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہتے ہیں اللہ ان کو ٹوکے گا، ڈانٹے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا جب میرے رسول نے نہیں کیا تھا. تو فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ ان کو جہنم میں، انہوں نے دین میں رد و بدل کیا. تو کہتے ہیں اللہ کو کہیں گے پروردگارہ رک جا ہمیں جہنم میں نہیں بھیج. بھائی کیوں نہ بھیجوں؟ تم نے بدعت کی ہے دین میں. تو کہیں گے پروردگارہ ہم کیا کریں؟ تو نے کہا میرے رب میری اطاعت کرو، ہم نے کی. تو نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، ہم نے کی. اور تمہارے رسول نے کہا تھا کہ اگر حاکم بھی بدعت کرے تو کرنا، تمہیں ثواب ملے گا. حاکم جانے اللہ جانے. کہتے ہیں جب یہ اللہ کو بریف کریں گے تو خدا سمجھ جائے گا. یہ اللہ کو سمجھائیں گے اور اللہ سمجھ جائے گا، کہے گا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ملائکوں نے جنت میں لے جاؤ. یہ حدیثیں ہیں، یہ کتابوں میں بھرمار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اصل جو ہمارا اختلاف ہے وہ آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے.